ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے اور میری اپنی ایک سوچ کے مطابق جمعے کے دن جمعے کی نماز کی لالچ میں آ کر قرآن اور حدیث کو سننا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے لیے الگ سے کوئی اہتمام کرے، قرآن کو سمجھنے اور قرآن کو سیکھنے کے لیے دن میں الگ کوئی وقت کو مختص کرے، تب جا کر میں اپنی چھوٹی سی سوچ کے مطابق یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ واقعی میں رب کے میسج کو، رب کے عطا کردہ انعام اور اکرام کو، رب العالمین کے فرامین کو سننے کا بڑا شوقین ہے۔ مگر آپ خوش نصیب ہیں کہ جہاں دیگر لوگ دنیاوی کاموں میں مست ہیں، دنیاوی کاموں میں مصروف ہیں، کچھ سستی اور غفلت کا شکار ہیں، کچھ بستروں میں ہوں گے، کچھ اپنے کام کاج میں ہوں گے اور کچھ ہوٹلوں پر بیٹھ کر اپنا وقت برباد کر رہے ہوں گے، مگر آپ بڑے اچھے لوگ ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک گھر میں اپنی نیتوں کو درست کرنے کے لیے، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کی باتوں کو سمجھنے کے لیے جمع ہیں۔ مگر میرا آپ سے مشورہ ہے کہ آپ جمعے کے دن کے علاوہ بھی کوئی دن اپنے لیے مختص ضرور کریں کہ جس میں آپ قرآن کو سمجھیں، حدیث کو سمجھیں، پھر آپ کو حقیقتاً اس بات کا علم ہوگا۔ یاد رکھیے گا اور آپ اس میری بات سے اتفاق بھی کریں گے کہ جب کوئی طالب علم پیپر دینے کے لیے کتاب کو ہاتھ لگاتا ہے تو جب پیپر ختم ہوتا ہے کتاب اس کے ذہن سے صاف ہو جاتی ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے کیا پڑھا، کیا سیکھا، اگلے سیکشن میں جاتا ہے تو نئی کتابیں پڑھتا ہے، نئی باتیں ذہن میں رکھتا ہے۔ اگر انہی باتوں کو پیپر سے ہٹ کر اگر وہ سمجھنے کی کوشش کرے گا تو زندگی بھر وہ باتیں اس کے ذہن میں محو ہو جائیں گی، اس کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی۔ لیکن پیپر کے لیے پڑھا ہوا سوال زیادہ دیر تک یاد نہیں رہتا، تو یہاں پر بھی ہم نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، تبھی ہمارے لوگوں کو جمعے کے دن کی باتیں عموماً ذہن میں رہتی نہیں، پھر کبھی اس موضوع پر کوئی بات ہوتی ہے تو ان کے ذہنوں میں اس طرح کا کوئی کلام ہوتا نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا مقصد، ارادہ دوسرا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اصل قرآن اور حدیث کے پیغام کو نہیں سمجھ پاتے۔ محافل میں جاتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنس، بڑے بڑے جلسوں میں جاتے ہیں، وہاں مسلمانوں کی نیت کھانے کی ہوتی ہے تو وہاں پر بیان کردہ اصول قرآن اور حدیث کے وہ مسلمانوں کے ذہنوں میں نہیں رہتے۔ لیکن کچھ ایسی نشست سے بھی ہونی چاہیے کہ جس میں روح کی غذا ہو، نہ کوئی لالچ ہو، نہ کھانے پینے کی لالچ ہو، نہ نماز پڑھنے کی لالچ ہو کہ جی بیان ختم ہوگا تو نماز پڑھیں گے۔ آپ مجھے بتائیے، آپ کی زندگی کے 40 سال، کسی کے 25 سال، کسی کے 15 سال، کسی کے 20 سال آپ نے عید کی ایام گزارے ہیں، عید کے دن آ کر عید کا خطبہ بھی سنا ہے، عید کی نماز کا طریقہ بھی سنا ہے، لیکن ہر سال آپ بھول جاتے ہیں، میں بھی بھول جاتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا فوکس بیان نہیں ہوتا، ہمارا فوکس وہ ٹائم ہوتا ہے کہ بس وقت ہو، نماز کھڑی ہو اور ہم اپنے گھر جائیں۔ تو ایسا ہی جمعے کا دن کا بھی حال یہی ہے مسلمانوں کا کہ مسلمانوں کی نظر میں قرآن اور حدیث کی کوئی اہمیت نہیں، نہ قرآن کو سمجھنے کا شوق، نہ حدیث کو سمجھنے کا کوئی جذبہ۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی 1:30 بجے جماعت ہے، امام صاحب وقت پر جماعت کھڑی کر دیتے ہیں، اسی مسجد میں نماز ادا کرنی ہے۔ اگر 15-20 منٹ اوپر چلے جائیں، آپ دیکھ لیجئے گا نمازی احباب اپنا راستہ بدل لیں گے۔ کیوں؟ ان کی نظر میں وہ صرف 2 رکعت ہیں، اگر ان کی نظر میں رب کی رضا ہوتی تو ایک ہی سجدے میں وہ اتنا پا لیتے، اس کے بعد کسی اور کی حاجت نہ ہوتی۔ ایک ہی سجدے میں اتنا نواز دیا جاتا انہیں کہ پھر انہیں کسی کے در پر جانے کی اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ہمارا مقصد، ہمارا منشا 2 رکعت ادا کرنا ہے۔ آپ 2 رکعت سلام پھیرنے کے بعد مسجد کو دیکھیے گا، آدھی مسجد خالی ہو چکی ہوتی ہے، لوگ سنتیں بھی ادا نہیں کرتے۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ جب یہ حال رہے گا مسلمانوں کا تو مسلمانوں میں ہی سے یہودی اور عیسائی اپنے ایجنٹ کھڑے کر دیں گے، اپنے ایجنٹ کو جو ہے وہ خرید لیں گے، جس کی وجہ سے وہ دین اسلام پر حملے کریں گے۔ کبھی شاعر اسلام پر حملے ہوں گے، کبھی شاعر اللہ پر حملے ہوں گے۔ شاعر اللہ اور شاعر اسلام کیا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کی بڑی ہی پیاری تعریف کی۔ شاعر
عربی کا لفظ ہے اور اس کا ڈکشنری والا معنی علامت اور پہچان ہے، کہ جس طرح آپ مینارے کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کبھی بھی نعوذ باللہ من ذالک مینارے کو دیکھ کر سینما خیال نہیں آتا، آپ مینارے کو دیکھ کر کبھی بھی گرجا گھر تصور نہیں کرتے، آپ مینارے کو دیکھ کر کبھی بھی جو ہے کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے کی عبادت گاہ کو نہیں تصور کرتے۔ جہاں مینارہ دیکھتے ہیں، گنبد دیکھتے ہیں، فوراً ذہن کلک کرتا ہے یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، اسے مسجد کہا جاتا ہے۔ آپ بہت بڑا خوبصورت سا مزار دیکھیں، گنبد دیکھیں تو آپ کے ذہن میں یہی خیال آئے گا کہ اندر لیٹا ہوا کوئی مشرک نہیں ہوگا، اندر لیٹا ہوا کوئی کافر نہیں ہوگا، اندر لیٹے ہوئے کوئی اللہ۔ آپ صفا اور مروہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو حضرت بی بی ہاجرہ کا خیال آتا ہے، زمزم کو دیکھتے ہیں تو حضرت اسماعیل کا خیال آتا ہے، خانہ کعبہ کی دیوار کو دیکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم کی تعمیرات کا خیال آتا ہے، آپ مکے اور مدینے کو دیکھتے ہیں تو حضور کے خیالوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ تو جن چیزوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی رحمت کا پتہ چلے، رب العالمین کے دین کے بارے میں علم ہو جائے، کسی عبادت کا تعلق ہو، کسی نسبت کا تعلق ہو، تو یقیناً اسے شاعر اسلام یعنی دین کی علامت، دین کو پہچاننے کی نشانی کہا جاتا ہے۔ تبھی قرآن مجید فرقان حمید نے بارہا بہت ساری چیزوں کو شاعر اسلام کہا، فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، رب العالمین کی علامت، رب العالمین کو پہچاننے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید نے ان جانوروں کا بھی ذکر کیا جو قربانی کے موقع پر قربان ہوتے ہیں، کہا یہ بھی شعائر اسلام میں سے ہیں، شعائر اللہ بھی ہیں۔ اسی طرح رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو جو دین سے وابستہ ہیں، اسلام سے تعلق رکھتی ہیں، ان تمام چیزوں کو شعائر اسلام کہا، اور پھر آخر میں فیصلہ سنا دیا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جس نے اللہ رب العالمین کی محبت کی علامتوں کی تعظیم کی، شعائر اسلام کی تعظیم کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو اللہ اس کے دل کو تقوی سے بھر دیتا ہے، اس کے دل میں تقوی داخل ہوتا ہے، وہ تقوی کے نور سے مزین ہو جاتا ہے۔ مگر آج ان تمام چیزوں کو جن کا تعلق دین اسلام کی علامتوں میں سے ہیں، چاہے وہ ٹوپی ہو، چاہے وہ داڑھی ہو، چاہے وہ عورتوں کا حجاب ہو، برقع ہو، یا پھر دین سے وابستہ لوگ انبیاء کے وارث علماء ہوں، جس چیز کا تعلق دین اسلام کی خاص چیزوں کے ساتھ ہے، ٹائم ٹو ٹائم، وقت سے وقت نکالتے نکالتے دیکھیں کہ آپ ان تمام چیزوں کی بے حرمتی بڑی تیزی کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ کبھی قرآن مجید فرقان حمید کو جلایا جاتا ہے، کبھی مسجدوں میں حملے کیے جاتے ہیں، کبھی چھوٹے بچوں کو تربایا جاتا ہے، کبھی ٹوپی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی نکاح کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور صرف اتنا نہیں بلکہ دین پر چلنے والوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے۔ آج سے اگر آپ 20-21 سال پہلے چلے جائیں، 2001 اور 2002 کے اندر، جب فرانس نے اور دیگر ممالک نے قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک جس میں اقدس کے خاکے بنائے، کارٹون بنائے، اور مسلمانوں نے اس کا بائیکاٹ کیا، مسلمانوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، تو کیسے کہنے لگے کہ جی مسلمان بڑے جذباتی لوگ ہیں۔ اور انہی سالوں میں ایک یہودی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کی ایک 10 منٹ کی فلم بنائی اور سینما میں اپنے علاقوں میں چلائی، اور جس میں حضرت عیسیٰ اور حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ کے شبیہ اور کارٹون کو دکھایا۔ عیسائی بڑے تیش میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو کر دیا، اور پھر اسی کو مذہب سے محبت کا نام دیا گیا۔ کہا کہ یہ عیسائی لوگ بڑے مذہبی لوگ ہیں، بڑے محبتی لوگ ہیں کہ اپنے نبی کی شان میں بے ادبی کو برداشت نہ کر سکے، حضرت بی بی مریم کی شان میں بے ادبی کو برداشت نہ کر سکے، کہ جن کی بنیاد پر ان کے ایمان اور ان کے مذہب کی بنیادیں ہیں، جن کی محبت ان کے ایمان اور ان کے مذہب کی محبت کی پہچان ہے، ان لوگوں کو تو انہوں نے جذباتی نہیں قرار دیا، ان لوگوں کو تو یہ کہا کہ بڑے جی یہ لوگ محبت والے لوگ ہیں، اور اپنے خلاف کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکے۔ انہیں بڑے اچھے سلوگن کے ساتھ، اچھے ناموں کے ساتھ نوازا گیا، آواز اٹھانے والوں کو انعام سے بھی نوازا گیا، اور یہی کام مسلمان کریں تو جی کہتے ہیں جذباتی ہیں، دہشت گرد ہیں۔
افسوس نہیں. اور پھر اس کو ایک نیا نام دیتے ہیں جی آزادی اظہار رائے. آزادی اظہار رائے کی تعریف ان لوگوں کی نظر میں لفظ بڑا پیارا ہے, سننے کو بڑا اچھا لگتا ہے, کان میں جب یہ آواز گونجتے تو کہتے ہیں کوئی نیا ورڈ آیا ہے. لیکن آزادی اظہار رائے کی تعریف وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہر بندے کو اپنے اعتبار سے بولنے کا حق ہے. لیکن آپ ویڈنسڈے کا قانون اٹھائیں جو اقوام متحدہ کے چند لوگوں نے بیٹھ کر قانون پاس کیا اسرائیل کے کہنے پر, کہا کہ کوئی بھی شخص اسرائیل کو برا بھلا نہیں کہے گا, نہ سیاسی اعتبار سے نہ مذہبی اعتبار سے. کوئی بھی یہودیوں کو نہ سیاسی اور مذہبی اعتبار سے برا نہیں کہے گا. جو کہے گا کہ ہر ملک کا اس کا قانون جو ہے اس کو حرکت میں لے کر اسے گرفتار کر لے گا. اب کہاں گئی اظہار رائے, آزادی اظہار رائے؟ صرف دین اسلام پر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بولنے والا ہی اظہار رائے اور آزادی اظہار رائے کا جو ہے اختیار رکھتا ہے. وہ چپڑاسی عورت 2008-7 کی بات ہے, گلی میں جھاڑو دینے والی, وہ جھاڑو دیتے دیتے رسول اللہ کے بارے میں بک بک کرتی ہے. مسلمان طیش میں آتے ہیں, اسے اٹھا کر لندن بھگا دیا جاتا ہے, باہر ممالک بھگا دیا جاتا ہے. بڑے بڑے لوگ, کاروباری لوگ جس ایریا میں اپنی چھوٹی سی کوٹھی بنانے کے لیے بےتاب ہیں, وہاں اسے بڑے بڑے بنگلے اس کے نام کر دیے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے مشن میں, اپنے مقصد میں بڑے پکے ہیں. ان کا مشن یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں, مسلمانوں کے دین اسلام کے جو شعائر علامتیں ہیں, ان پر جو ہٹ کرے گا وہ ہمارے نزدیک ہیرو ہے. اور آج ہم مسلمان بڑھ گئے ہیں, ہم اتنے بے شرم اور بے حس ہو چکے ہیں مسلمان آج کا, کہ جن کے ذریعے سے اللہ نے دولت ایمان دی, جس کے ذریعے سے اللہ نے دین اسلام کا اتنا بڑا انعام ہمیں عطا کیا, ان عظیم ہستیوں پر ہم بھوکنے لگ چکے ہیں اور ان کو سننا شروع کر چکے ہیں. مجھے بتائیے, اگر مشکل وقت میں آپ کے خاندان والوں میں سے کوئی آپ کا ساتھ دے دے, کڑھی دھوپ میں آپ کو کوئی اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن ہال میں بٹھا دے, روح افزا کا گلاس پلا دے, تو ہم بک جاتے ہیں کہ یار اتنی کڑی دھوپ میں جہاں لوگ مجھے پانی دینے کے لیے تیار نہیں تھے, اس نے مجھے روح افزا کا گلاس دے دیا, اس میں ہم بکنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جن اللہ والوں نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا, اسلام کی دولت دی, آج ہم ان سے اپنا تعلق, اپنا اسلامی اور دینی تعلق کو قائم کرنے میں جو ہے شرم محسوس کرتے ہیں. بڑے ہم بے وفا اور بے حس قسم کے لوگ ہیں. دین اسلام کی بنیاد جن عظیم ہستیوں پر رکھی گئی ہے, ان پر آج کا مسلمان داڑھی رکھنے والا اور بے نمازی, گناہ گار, شرابی, کبابی, زانی, وہ ان ہستیوں پر بھونکنا شروع کر دیتا ہے. تبھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا, فرمایا میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا, میرے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا. یہ یقیناً صرف صحابہ اور اہل بیت سے تعلق نہیں ہے, بلکہ ایک موقع پر تو اللہ کے نبی نے یہ تک فرما دیا کہ کلو تقی و نقی فہو علی, ہر نیک مسلمان متقی پرہیزگار وہ میرے خاندان میں سے تعلق رکھتا ہے, اس کا تعلق میرے خاندان سے ہے. ہمارے یہاں تو خاندانی تعلق خونی تھا, لیکن رسول اللہ تعلق نسب خونی نہیں بلکہ اسلام کا بتاتے ہیں. تبھی تو فرمایا سارے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں. کوئی امریکہ میں رہ رہا ہے, کوئی افریقہ میں رہ رہا ہو, کوئی فرانس میں ہو, کوئی شام میں ہو, کوئی لبنان میں ہو, کوئی جس بھی ملک میں ہو, ہندوستان تک ہی کیوں نہ ہو, رہنے والا اگر سچا مسلمان ہے, حضور کی غلامی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر چکا ہے, میں اور وہ ایک جسم کے مانند ہیں. لیکن ہم نے تو آج اپنے آپ کو بانٹ دیا, وہ فلانے ملک کا ہے, وہ فلانے ملک کا ہے, وہاں مسئلہ ہو رہا ہے تو ان کا آپس کا مسئلہ ہوگا. نہ بابا, جہاں مسلمان ہیں وہاں مسلمانوں کے لیے جتنی بھی تکلیفیں ہیں وہ میری تکلیفیں ہیں, وہ آپ کی تکلیفیں ہیں. تبھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اسلام کی روح ایک دن چلی جائے گی. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ نمازیں صرف رسمن رہ جائیں گی, مسجدیں صرف اور صرف کاروبار کے پوائنٹس بن جائیں گے, اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت صرف اور صرف دکھلاوے کی حد تک رہ جائے گی. اور یہ بھی فرما دیا کہ قرآن صرف اور صرف بڑے بڑے زلدانوں اور کبڈوں کے حوالے کر دیے جائیں گے, ان کی زینت بن جائے گی. آج وہ دور آ چکا ہے, ہماری مسجد عالی شان ہوتی جا رہی ہیں, نمازی دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں.
ہر چوک پر ایک مسجد بن رہی ہے لیکن نمازی کم ہو رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کا سب دین اسلام سے مسلمانوں کو دور کرنے کی بہت بڑی سازش ہے. تبھی کسی یہودی کے بہت بڑے پوپ نے کہا تھا اگر مسلمان 40 دن تک نماز عید جتنا جلسہ نماز فجر میں قائم کر دیں، ہمارے پاس وہ طاقت ہی نہیں کہ ہم ان کی طاقت کو جو ہے وہ توڑ سکیں. یہ حال ہے مسلمانوں کا. آج ہم نسبت والی چیز کے اتنے بے ادب ہو گئے، اتنے بے ادب ہو گئے کہ ہمیں سمجھانے والا بھی اگر کوئی سمجھائے تو ہم اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں حجۃ الوداع کے موقع پر اور بہت ساری باتیں بتائیں، وہ مطلب کی باتیں ہمیں رٹائی جاتی ہیں کہ جی کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں، اس پر بھی ہمارا عمل نہیں ہے. اسی خطبے میں میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ نصیحت کرنے والا انسان کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جائے گا. ہمیں وہ باتیں ہضم نہیں ہوتی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے بہت ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے شعائر اسلام قرار دیا ہے. ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف، ہمارے پہلے کے مسلمان تو خانہ کعبہ کی طرف تھوکتے نہیں تھے، کلی نہیں کرتے تھے. آج ہم خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. آج ہم خانہ کعبہ کی سمت کی طرف نہ جانے خانہ کعبہ کی سمت کی طرف دیکھ کر یا اس سمت پر ہم کون کون سے جرم اور کون کون سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا ذکر تو محراب و منبر پر کیا بھی نہیں جا سکتا. شرم سے انسان کی آنکھیں جھک جاتی ہیں. ہمارے اسلاف نے تو اتنا ادب سکھایا، لیکن آج مسلمان ادب کا دامن اپنے آپ سے اتنا دور کر چکا ہے. لوگ ایسے بھی ہیں اپنے آپ کو سیدوں کا غلام کہتے ہیں، خود سید ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سیدوں کا غلام کہتے ہیں، خود اپنے آپ کو بڑے بڑے پیران عظام کا خادم کہتے ہیں، صحابہ کا نوکر کہتے ہیں، اہل بیت کا خادم کہتے ہیں، لیکن ادب کی ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. جہاں دین اسلام میں ادب گیا، میرے نبی نے فرمایا وہ بندہ سب چیزوں سے محروم کر دیا گیا. جسے ادب اور نرمی کی نعمت مل گئی، فرمایا رب نے ساری کائنات کی نعمتیں اسے عطا کر دی ہیں. مجھے بتائیے نا، آج ماں باپ کا ادب نوجوان کھو چکا ہے، مسجد کا ادب چلا گیا ہے، نمازوں کا ادب نہیں ہے، دین سے تعلق رکھنے والی چیزوں کا ادب نہیں ہے، داڑھی کا ادب نہیں، عورت کا احترام نہیں. گھر میں اگر بہن جوان موجود ہے تو اس کے سامنے بے شرمی اور غلیظ زبان ہمارے یہاں استعمال ہو رہی ہے. شادی شدہ ہے تو بچوں کے سامنے اپنی عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ سب بے ادبی نہیں تو کیا ہے؟ دین سے دوری نہیں تو کیا ہے؟ کون کون سی باتیں ہم یہاں پر ذکر کریں گے اور کن کن باتوں کو جو ہے اس عنوان میں لے کر آئیں گے. مگر قرآن مجید فرقان حمید نے ایک ہی اصول بیان کر دیا کہ جس نے اس دین اسلام کے شعائر کا ادب کیا، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تقوی سے بھر دیتا ہے. تقوی کیا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے امیر المؤمنین ذرا یہ بتائیے تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اگر سڑک کے کنارے تمہارا گھر ہو اور تمہارے گھر تک جانے کا راستہ کوئی اور نہ ہو، وہ پتلی سی سڑک ہو، اس میں کانٹے بھی ہوں، گڑھے بھی ہوں، پتھر بھی ہوں، اور بھی بہت ساری گندگیاں پڑی ہوں، اور تمہیں اپنے گھر پر جانا بھی ضروری ہے اور واپس آنا بھی ہے. اب بتاؤ کیسے جاؤ گے؟ سوال کرنے والے نے جہاں سوال تقوی کی تعریف کیا تھا تو جواب خود ہی دینے لگا کہ حضرت مجھے جانا ہوگا تو میں اپنے پاؤں سنبھال کر جاؤں گا کہ کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، کوئی پتھر نہ لگ جائے، کسی گڑھے میں نہ گھس جاؤں، کوئی گندگی کا چھینٹا میرے کپڑوں پہ نہ آ جائے. بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے گھر کی منزل کی طرف جاؤں گا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی تقوی کی تعریف ہے کہ اب اسی گندگی اور اسی پتلی سی سڑک سے تم نے گزر کر جنت میں اپنے مقام تک پہنچنا ہے، رب کی رضا حاصل کرنی ہے. وہاں گندگی بھی ہے، غیبت کا ایک ڈھیر بھی پڑا ہے، دنیا کی محبت کی گندگی بھی پڑی ہے، اور جو ہے بے حیائی اور بے شرمی بھی ہے، اور ماں باپ کے ساتھ جو ہے نا انصافی اور بے زبانی کے گندے معاملات بھی وہاں موجود ہیں. اپنا دامن بچا کر جس طرح گھر میں داخل ہوگے، کہا اسی طرح ساری گندگی سے اپنے آپ کو بچا کر جنت میں قدم رکھ دو. یہی تقویٰ ہے اور یہی ایمان ہے. لیکن افسوس ہم آج ایمان کی تعلیم سے بھی محروم اور اسلام کی باتوں سے ہمیں کوئی سروکار ہی نہیں ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کا جہاں ادب ہمیں کرنا تھا، یہاں تک کہ پوچھا گیا سوال کرنے والے نے کہ بتائیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے عظیم اللہ کے پیارے گزرے ہیں، ان کا دور بہت کم عرصہ رہا،
لیکن ایسا دور تھا کہ لوگ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کو ان کے دور میں یاد کرتے تھے کہ کہا کہ فاروق اعظم کا دور آ چکا ہے. جب آپ خلیفہ بنے تو بڑے بڑے جتنے بھی کرپشن کرنے والے جنرل کرنل تھے اس زمانے کے, انہوں نے اپنے سارے پیسے باہر نکال کر دیے کہ اب فاروق اعظم کے جو ہے ننھے سے مجاہد نے اپنی مسلمانوں کی بھاگ دوڑ سنبھالی ہے, ہم سے حساب کتاب ہوگا. لوگوں نے اپنی زکاتیں نکالنا شروع کر دیں, لوگوں نے کرپشن کیا ہوا پیسہ باہر پھینک دیا کہ کہیں ہمارے گلے میں نہ آئے. آپ نے وہاں اعلان قبول کیا, اپنا اس ذمہ داری کو قبول کیا, وہاں سے چل کر مسجد میں آئے, 2 رکعت ادا کی, ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے کے لیے جب تیار ہوئے تو سارے بڑے بڑے کرنل جرنل جتنے بھی کرپشن والے تھے مسجد کی صفوں میں نظر آئے کہ اب ہماری کلاس لگنے والی ہے. وہ عمر بن عبدالعزیز, اتنا پاک دور صاف. پوچھا گیا اتنا بہترین شخص, اور ایک طرف سیدنا امیر معاویہ اور دیگر اصحاب ہیں, سیدنا ابو سفیان ہیں اور حضور کے اصحاب موجود ہیں. بتائیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور اچھا, وہ اچھے کہ حضرت امیر معاویہ کی فضیلت اچھی ہے, کہ حضرت ابو سفیان کی فضیلت اچھی ہے, کہ دیگر صحابہ کی فضیلت اچھی ہے. سوال کرنے والے نے تو سوال کر لیا, لیکن جواب دینے والے کو جلال آ گیا. کہا وہ تو ایک بہت الگ بات ہے, عمر بن عبدالعزیز بڑے اچھے انسان ہو گئے, ان کا دور بڑا پاک صاف ہوگا, احترام اپنی جگہ پر ہے, لیکن ان صحابی رسول نے, حضور کے گھر والوں نے حضور کی اقتداء میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے جو باہر نکلے ہیں اور ان کی سواری نے جو قدم زمین پر رکھے ہیں, ان قدم سے لگی ہوئی مٹی کے جو ذرات ہیں وہاں تک بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں پہنچ سکتے. اور ہم کیسے ہیں کہ ممبر رسول پر بیٹھ کر نعوذ باللہ من ذالک کوئی عثمان غنی پر تنقیدیں کر رہا ہے, کوئی حضرت علی کو نعوذ باللہ کچھ کہہ رہا ہے, کوئی سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں بک بک کر رہا ہے, کوئی ماں سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا جن کی عزت اور عفت پر میری اور آپ کی, ہم سب کی مائیں قربان ہیں, ہماری بہنوں کی عزتیں قربان ہیں, ان پر لوگ اٹھا رہے ہیں کیچڑ. جب یہ معاملہ چلتا رہے گا, ہم آپس میں ہی ان چیزوں میں الجھیں گے نا, تو پھر یہودیوں کو دبانے میں آسانی مل جائے گی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنے اشعار میں اسی بات کا درس دیا تھا کہ اگر مسلمانوں پر غلبہ پانا ہے تو ان کے سینوں سے ان کے ادب نکال دو, ان کے سینوں سے احترام نکال دو. آج دیندار پر بات کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہے. جی میری رائے یہ ہے, جی میں یوں سمجھتا ہوں. بھائی آپ ہوتے کون ہیں دین پر اپنے تبصرے دینے والے؟ میں کون ہوتا ہوں دین پر تبصرے دینے والا؟ میں بھی اگر کوئی بیان کرتا ہوں تو جو علماء نے لکھا وہی آپ تک پیغام پہنچا دیتا ہوں. اپنی تحقیق کرنے کی مجھے بھی اجازت نہیں. اگر میں اپنی تحقیق کرتا ہوں, میرے چھوٹا سا ذہن ہے, اتنے اللہ والے گزرے ہیں, ان کی تحقیق پڑھ کر وہی آپ کو سنا دوں, یہی کافی ہے میرے لیے. میں کیوں اپنی تحقیق آپ تک پہنچاؤں؟ کیوں میں اپنی جو ہے 1.5 انچ کی دکان کھول کر آپ لوگوں کے ایمان کو خطرے میں ڈالوں؟ وہی قرآن کی بات, وہی حدیث کی بات میں آپ تک پہنچا دوں, وہ آپ کے لیے بھی نہیں ہوگی, آپ کو سمجھ میں بھی آئے گی. میری تحقیق 1 آدمی قبول کرے گا, 2 آدمی قبول کریں گے, جن کی تحقیق کو لاکھوں لوگوں نے قبول کیا, وہی تحقیق میں آپ تک پہنچا دوں اور وہی تحقیق کے مطابق میں دین بیان کر دوں. اسی قرآن اور حدیث کے مطابق میں آپ تک لوگوں کا دین محفوظ کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی بات آپ تک پہنچا دوں, تو آپ کو بھی سیکھنے کو ملے گا. مگر افسوس, ہمیں تو وہی باتیں اچھی لگتی ہیں جس میں کسی کی مخالفت ہو, جس میں لچھے داریاں, واہ واہ جی سبحان اللہ بولو, آگے والے بولیں پیچھے والے بولیں. ہم انہیں چیزوں میں رہ چکے ہیں, ادب اور احترام سے ہم بالکل کوسے دور ہو چکے ہیں. آخر میں ایک بات, اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کا اس عنوان کو ختم کرتے ہیں, لیکن ایک بات قرآن مجید فرقان حمید کی پھر میں دہرا رہا ہوں. وہ آیت کہ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جس نے اللہ رب العالمین کے شعائر, علامت اور پہچان, جن چیزوں سے رب کی پہچان حاصل ہوتی ہے, ان کا ادب کیا, اللہ تعالیٰ اسے تقوی اور ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے. اسی عنوان کو سمجھتے ہوئے یاد رکھیے گا کہ ہمارے لیے احترام مسجد, ہمارے لیے احترام مسلم, ہمارے لیے احترام خواتین اسلام, ہمارے لیے احترام بہن, ہمارے لیے احترام والدین بہت ضروری ہے. انہی بنیادوں پر دین کی بنیاد ہے, انہی کے ادب میں دین اسلام کی صحیح معنوں میں ترجمانی ہے. اگر کسی ہم میں سے تہجد گزار کوئی ہو لیکن ماں باپ کا نافرمان ہے, تہجد کام نہیں آئے گی. ہمیں میں سے کوئی اشراق چاش کا پابند ہو, پہلی صف کا نمازی ہو, اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتا, بچوں کے سامنے بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے, احترام نہیں, تو فرمایا اس کا بھی ایمان کوئی نہیں ہے. ہمارے درمیان اگر کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جس نے اپنے بڑوں کا ادب نہ کیا, میرے نبی نے فرمایا میرے سے اس کا بھی کوئی تعلق نہیں. ہمارے درمیان کوئی ایسا موجود ہو جو اپنے بچوں پر شفقت کے ساتھ ہاتھ نہ پھیرے, ان پر شفقت نہ کرے, میرے نبی نے فرمایا میرا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں.
فرمایا جس نے اخلاق کے ساتھ اپنی زبان کو صحیح استعمال نہ کیا، اخلاق سے کوڑا رہا، میرے نبی نے فرمایا میرا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ کہا جس نے اپنے ماں باپ کے سامنے بدتمیزی کی، اس سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ اتنا کچھ ادب اور احترام اور شعائر اسلام کا سبق ہے، لیکن افسوس ہم سب چیزیں سننے کے لیے تیار ہیں، وہی نا کہ بس گھڑی پر نظر ہوتی ہے۔ جو ابتدا میں بات کہی تھی 1:30 بجنا چاہیے، جماعت کھڑی ہونی چاہیے، تبھی تو ہمارے کو جمعے کے دن کی باتیں ذہن میں نہیں رہتی، کیونکہ ہمارا منظور نظر، ہمارا مقصد ٹائم پر، وقت پر جماعت کھڑا کرنا ہوتا ہے کہ جی بس جلدی سے امام صاحب 1:30 بجے جماعت کھڑی کر دیں۔ ارے امام صاحب نے آج 2 منٹ کیوں تاخیر کر دی، 3 منٹ تاخیر کیوں کر دی؟ میں اس کے حق میں نہیں کہ 5 10 20 منٹ 2 منٹ تاخیر ہو، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا مقصد کچھ اور ہوتا ہے نا، تو ہمیں قرآن اور حدیث کی باتیں ذہن میں نہیں رہتی۔ جس وقت آپ اور میں اس غرض سے آئے مسجد میں کہ مجھے قرآن سمجھنا ہے، حدیث سمجھنا ہے، ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث ہی آپ کی زندگی کو بدل دے گی، میری زندگی کو بدل دے گی۔ ہم اتنا کچھ روزانہ جمعے کے دن 20 25 منٹ میں سنتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے ذہنوں میں بات نہیں رہتی۔ جہاں کوئی پکڑتا ہے ہم ایک دوسرے کا سر پکڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، سر کھجا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہمارا مقصد اور ہماری جو توجہ ہے نا وہ قرآن اور حدیث کی باتوں پر نہیں ہوتی، وہ اس بات پر ہوتی ہے کہ کون لیٹ آ رہا ہے، کون ٹاپے مار رہا ہے، کون لیٹ آ رہا ہے۔ بڑے بڑے نمازی ہوتے ٹاپے مار مار کر آ رہے ہوتے، بھائی جلدی آ جاؤ، کیا ضرورت ہے آپ کو تاخیر سے آنے کی؟ تاخیر سے آئے ہو پیچھے بیٹھے رہو۔ لیکن کیا ہے، لوگوں کو پریشان کرنا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا شو کرنا، جی حضرت صاحب ہوں میں، جی میں فلانا ہوں۔ یہ جب تک مسلمانوں میں رہے گا مسلمان کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ لہذا آج کے اس جمعے کا درس یہی ہے، احترام بہت ضروری ہے۔ صرف احترام کا تعلق مسجد کی صفوں کے ساتھ نہیں ہے، احترام کا تعلق مسجد کے امام اور مؤذنین خادمین کے ساتھ اور قرآن اور حدیث کے ساتھ نہیں، احترام کا تعلق تو مسلمان مرد و عورت کے ساتھ بھی ہے، بچوں کے ساتھ بھی ہے۔ وہ سبق ہم یاد کر کے رکھیں گے تو ہی ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ رب العزت ہمیں احترام اور ادب والی زندگی سے مالا مال فرمائے۔